نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ روم آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت شوہر اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ازدواج ہوتا ہے، جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کے مقصد کو اور اس کی اہمیت کو بتلا رہا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت دو انجان افراد کو، ایک مرد اور ایک عورت کو، ان دونوں کو آپس میں اس طرح ایک رشتے سے جوڑ دیتا ہے جو پہلے آپس میں پہچانتے نہیں تھے، بٹ اب شادی کے بعد، نکاح کے اس پاکیزہ رشتے کے بعد یہ اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان محبت اور الفت ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ بہت ہی مضبوط جو ہے خونی رشتے کی طرح مضبوط جو ہے تعلق ان دونوں کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ تو یہ محبت پیدا کرنے والی ذات یہ اللہ رب العزت کی ہے، جو اس کی وحدانیت کی طرف جو ہے دلیل ہے، دلالت کرتی ہے۔ آج ہم ایک اہم موضوع کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں، تھوڑا سا کرٹیکل بھی ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو یہ ہے فرض علوم کا حصہ، جس کے اندر ہم حقوق زوجین کے متعلق پڑھیں گے، یعنی کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیا رائٹس اور مینرز شوہر کے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، اور کیا رائٹس اور مینرز بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اس کے متعلق ہم پڑھنے اور سمجھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بیوی کے ذمے شوہر کے کیا حقوق اور آداب ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک آئیڈیل بیوی کیسی ہونی چاہیے، شریعت بطور بیوی کے کیا کیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایک عورت کو بطور بیوی کے کیسے ہونا چاہیے، اور بیوی کے ذمے شوہر کے کیا کیا حقوق اور آداب ہیں، اس کے متعلق ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیں کہ یہ جو نکاح کا تعلق ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، اور آقا علیہ صلاۃ والسلام نے بھی خود جو ہے نکاح کر کر یہ بتلا دیا کہ یہ کتنا ہی پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، انبیاء اکثر جو ہے شادی شدہ تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں اور معاشرے کے سپریڈ ہونے میں، کمیونٹی سوسائٹی جو سپریڈ ہوتی ہے، ہیومن ریس جو بڑھتی ہے، یہ نکاح کے اس پاکیزہ رشتے کی وجہ سے ہی بڑھتی ہے۔ اس کا مقصد، نکاح کا مقصد صرف جو ہے انسانی نسل کو بڑھانا نہیں ہے، یہ تو ایک اہم مقصد ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ انسان کی ادھوری زندگی کو یہ مکمل کرتا ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اس کی جو اپنی جو انڈیویجول لائف ہوتی ہے، اس کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے، اس کے اندر جو کمیاں رہتی ہے یہ نکاح کے ذریعے پوری ہو جاتی ہیں۔ صرف یہ پرسنل لائف کی بات نہیں ہے، بلکہ جو دینی اینگل ہے اس کا، یعنی کہ شرعی اینگل جو ہے اس کا، اس کے ذریعے بھی، نکاح کے ذریعے آدمی کا دین محفوظ ہو جاتا ہے، ایک پرسن کا دین کامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات شریف میں ہے، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کے ذریعے اس کا آدھا دین جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔
اب باقی کے آدھے دین میں اسے اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي فرمایا، جو آدھا بچ گیا اب اس میں اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کتنی اہم بات ہے کہ یہ نکاح کے ذریعے اللہ رب العزت ایک آدمی کا، ایک بندے کا جو ہے دین محفوظ کر لیتا، یعنی کہ آدھا دین کی تکمیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکاح کرنا چاہیے، جو بالغ ہو جاتے ہیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کا جلد سے جلد نکاح کرے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 4 چیزوں میں دیری نہیں کرنی چاہیے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور ان کا اچھا جوڑا مل جائے تو پھر دیری نہیں کرنی چاہیے، نکاح کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ جو نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے بیوی کی جو ذمہ داریاں ہیں اور شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں، انہیں جاننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا اور پھر یہ ڈیمیج ہو جائے گا اور جدائی دونوں کے درمیان آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیوی کے کیا حقوق ہونے چاہیے، یہ والدین نے لڑکی کی شادی سے پہلے سکھانا چاہیے۔ اور شوہر کے کیا حقوق، یعنی کہ شوہر کے لیے بھی ذمہ داریاں کیا ہیں بیوی کے تئیں، تو یہ بھی جو ہے لڑکوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ شادی سے پہلے کی یہ بات ہونی چاہیے۔ حالانکہ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ بس شادی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں اور شادی کے انتظامات میں لگ جاتے ہیں، کیا پہننا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، کیا پکانا ہے، اس میں تو ساری محنتیں ہوتی ہیں، اس پر میٹنگز ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک مشورہ بھی اس تعلق سے نہیں ہوتا کہ بیوی جب شادی ہو کے لڑکی جائے گی تو بطور بیوی اسے کیسے رہنا ہے، اور لڑکا جائے بطور شوہر اسے کیسے رہنا ہے، یہ نہیں سکھایا جاتا۔ یہ والدین کی بہت بڑی غلطی ہے، اور اگر والدین اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سکھا نہ سکیں تو یہ نوجوان بالغ بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ خود جا کر سیکھیں، علماء کے پاس جائیں، یا پھر باضابطہ ایسے حقوق زوجین کے کورسز کریں جس کے اندر یہ چیزیں سکھائی جائیں۔ تو آئیے ہم جو ہے سب سے پہلے اس کا جو فرسٹ ہاف ہے، یعنی بیوی کے سائڈ میں، کہ بیوی کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، شوہر کے ذمے، بیوی کے ذمے شوہر کے کیا حقوق و آداب ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیوی کا اپنے شوہر کا حکم ماننا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ کسی بات کا حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے کتاب النکاح سے۔ اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا کہ اچھی بیوی کون ہوتی ہے۔ اگر ہم حدیث پاک کا خلاصہ دیکھیں تو بنیادی طور پر جو ہے 4 باتیں نظر آتی ہیں، 4 کیریکٹرسٹکس اگر کسی عورت میں ہوں تو وہ نیک بیوی کہلانے کے لائق ہے۔ وہ کون کون سی 4 باتیں ہیں؟ سب سے پہلے دیندار، کہ عورت جو ہے دیندار ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ٹھیک ہے، عبادات جو ہے اچھی طرح سے ادا کرتی ہو، پاکیزہ رہتی ہو، ٹھیک ہے، یہ پہلا، دیندار بیوی ہو۔ دوسرا، خدمت گزار ہو، یعنی اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ہو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہو، ٹھیک ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، دیندار، خدمت گزار۔ تیسرا، وفادار۔ وفادار سے مراد یہ اس کی جو بھی ہے ہمیشہ شوہر کا ساتھ دینے والی ہو، اور اس کی نیک کاموں میں مدد کرنے والی ہو، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ جو ہے شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی فرما برداری کرتی رہے۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئی، اور چوتھی بات ہے پردہ دار، یعنی کہ وہ پردے والی ہو، خاتون جو ہے پردہ کرتی ہو، اپنا حسن جو ہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور پر، غیر محرم پر ظاہر نہ کرتی ہو۔ یہ اس کے اندر کوئی تفصیل ہے، تو یہ 4 باتیں یاد رکھیں، 4 بلٹ پوائنٹس۔ اگر یہ 4 باتیں کسی عورت میں پائی جاتی ہیں تو وہ نیک بیوی کہلانے کے لائق ہے۔ اب اسی کی یہ 4 پوائنٹس کو ہم ایلیبریٹ کریں گے، تفصیل بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلا، بیوی کا اپنے شوہر کا حکم ماننا، اس کی بات ماننا۔ تو یاد رکھیں کہ حدیث میں یہ جو بیان فرمایا ہے کہ شوہر کا حکم مانے، یعنی کہ جو بھی وہ دنیاوی تعلق سے یا دینی تعلق سے اسے کہے، بیوی پر لازم ہے کہ وہ اس کی بات مانے، ٹھیک ہے، جیسا شوہر کہتا ہے ویسا کرے، ٹھیک ہے۔ یہ شریعت نے
الرجال قوامون علی النساء کر کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو گھر کا حاکم بنایا ہوا ہے تاکہ وہ گھر کی رسپانسبلٹیز سنبھال سکیں، گھر کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل ذمہ داریاں ہوتی ہیں اہم اہم وہ سنبھالیں، بیوی کی رسپانسبلٹی اٹھائے، ماں باپ کی رسپانسبلٹی اٹھائے، اولاد کی رسپانسبلٹی اٹھائے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں تو اس کو چونکہ مینج کرنی ہوتی ہیں، فائنینشیلی بھی اور سوشلی بھی، یہ تو اسی لیے جو ہے شوہر کو جو ہے اس کا گھر کا حاکم بنا، کیونکہ شوہر جو ہے گھر کے اندر بھی چیزیں دیکھ سکتا ہے اور باہر بھی اس کو جانا پڑتا ہے۔ بیوی چونکہ باہر پردے کے معاملات کی وجہ سے زیادہ نکل نہیں پاتی ہے، ہر ایک کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے اوپر کم ذمہ داری ڈالی ہے، شوہروں کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹیز ڈالی ہوئی ہے۔ تو بیویوں کا جو ڈومین ہے، جو سکوپ آف ورک ہے، وہ اس کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ گھر جو ہوتا ہے وہ اس کی سلطنت ہے، یہ جو گھر ہوتا ہے وہ بیوی کی سلطنت ہے۔ اب سلطنت کے سارے انتظامات کرنا، کھانا پینا یا گھر کا جو بھی ذمہ داری ہے، یہ بیوی کے ذمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خیر کے کاموں میں اس کی مدد کرے، لیکن یاد رکھے اگر کوئی ناجائز کام کا شوہر حکم دیتا ہے تو پھر اس کی بات ماننا بیوی کے لیے لازم نہیں ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں ایسا آیا ہوا ہے کہ جو ہے شوہر جو ہے اس کے دوست گھر میں آ رہے ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں اور وہ بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے دوستوں کے سامنے تم آؤ، ان کے سامنے سرو کرو اور تم ان کی جو ہے خدمت کرو، حالانکہ وہ بیوی منع کر رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ غیر محرم ہے، میں تمہارے دوستوں کے سامنے نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت، جبکہ میں جب ان کے گھروں میں جاتا ہوں تو ان کی بیویاں جو ہے خدمت کے لیے میرے سامنے آتی ہیں، تو تمہیں کیا پرابلم ہے۔ دیکھیں دلیل بھی وہ کیسی دے رہا ہے، شیطانی دلیل، کہ ان کے شوہروں کی، میرے دوستوں کی بیویاں میرے سامنے آتی ہیں تو اب میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میری بیوی میرے دوستوں کے سامنے جائے۔ کتنی گھنونی بات ہے یہ۔ تو ایسے معاملات میں بیوی پر لازم نہیں ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے، باقی جو ہے شریعت کے مطابق اگر وہ حکم دے تو بالکل بیویوں پر لازم ہے کہ شوہر کی بات مانے۔ شوہر کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کے تعلق سے میں نے بتا دیا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ شوہر جب دیکھے تو اسے خوشی ہو۔ اب یہ دیکھ کر خوش ہونا یہ حسن صورت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، حسن سیرت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی اگر شکل اچھی ہو، ٹھیک ہے، صورت اچھی ہو تو بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن اصل خوبصورتی کسی بھی پرسنالٹی میں جو ہوتی ہے وہ صورت کی وجہ سے نہیں، سیرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس کے کردار، جس کے اخلاق، عادات و اطوار، بول چال یہ اچھی ہو تو یہ جو ہے اٹریکٹ کرتی ہے اور شوہر کی رضامندی کا سبب بنتی ہے۔ تو جس کی بیوی بدمزاج ہو، زبان ترش ہو، گالی گلوچ کرتی ہو، بد کلامی کرتی ہو اور بڑی ہی حسین و جمیل ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، رنگ گورا ہو، تو ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ کہ شوہر جب بھی اسے دیکھے گا تو اسے نفرت ہوگی، اسے محبت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ چہرے سے نہیں بلکہ وہ ذات کے اندر جو خوبصورتی اس کے اخلاق کی ہے اس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو اس میں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو شوہر کی جو بھی ضروریات ہیں اس کے کھانے پینے کے متعلق، اس کے کپڑوں کے متعلق یا دوسری اور بھی چیزیں ہیں تو اس کی خدمت میں لگنا چاہیے، اور یہ خدمت میں اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ ایک آدمی، ایک شوہر مثال کے طور پر دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نمازیں پڑھتا ہے، خوب صدقہ اور خیرات کرتا ہے، یا حج پر جاتا ہے، میدان جہاد میں جنگ کے لیے جاتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، جو بھی نیکی وہ کرتا ہے، لیکن وہ باہر اتنی محنت و مشقت کر کے نیکیاں کماتا ہے، لیکن بیوی صرف شوہر کی خدمت کر کے وہ ساری نیکیاں حاصل کر لیتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کی میں ایک نیک بیوی کی مثال دیتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک بیویاں جو ہوں گی قیامت کے دن، جو خدمت گزار ہوں گی، خدمت گزار وفادار بیویاں ہوں گی، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایم ممرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر راضی ہو تو وہ جنت میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ ایک اور روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، فرمایا کہ ان اللہ یحب المرأة الملقة البزعة مع زوجها الحصان عن غیری،
کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس عورت کو پسند کرتے ہیں جو شوہر سے محبت رکھنے والی ہو اور شوہر سے خوش مزاج رہنے والی اور دوسرے مردوں سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے کیا مقام دے دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یاد رکھیں کہ 8 دروازے خدمت کے بعد اس کے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ مقام صدیق اکبر کا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جو جیسی نیکی کرے گا اس کو اس جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا، یعنی کہ روزہ دار ہے تو روزے دار کے دروازوں سے، نمازی ہے تو نماز والے دروازے سے، اس طرح پکارا جائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جسے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو دیکھیں صدیق اکبر کا مقام کتنا بڑا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر مقام صدیق تک جب پہنچے گا تو 8 دروازے سے اس کو بلایا جائے گا، جبکہ بیوی کے لیے اتنا آسان ہے کہ وہ صرف شوہر کو راضی کر لے، اس کی خدمت کرے، اس کا حکم مانے، تو جنت کے 8 دروازے سے اسے پکارا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ بیوی کو دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات عورتیں اس بات کا خیال نہیں کرتی اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو گھر کے سارے کام ہیں، یہ جو میں کر رہی ہوں، یہ صرف مجھ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے نیکی کمانے کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شوہر کی گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل نہ کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اجازت نہ دے۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے، یعنی کہ کوئی غیر محرم ہے تو اسے اپنے گھر کے اندر نہ لے، چاہے وہ دودھ والا ہو یا پھر نیوز پیپر والا ہو یا کوئی دھوبی ہو یا کچھ بھی ہو، جو بھی ہے دروازے کے باہر سے ہی کام کرے۔ ٹھیک ہے، جو بھی پارسل وغیرہ لینا ہے وہیں دروازے کے باہر سے لے، اس کے اندر بٹھانا، گھر میں لانا بٹھانا یہ ناجائز ہے۔ فرمایا کہ شوہر گھر میں موجود نہیں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی بھی نامحرم کو گھر کے اندر آنے کی اجازت عورت نے نہیں دینی ہے، کیونکہ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت گھر کی محافظ ہوتی ہے، اس کی پروٹیکٹر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو پھر عورت پر پھر الزامات بھی لگتے ہیں کہ پھر دیکھیں غیر محرموں کے ساتھ باتیں کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح نہ کریں۔ اسی طرح شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرنا اور نہ ہی اسراف کرنا۔ تصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ شوہر کا جو بھی مال ہے، جو بھی پیسے ہیں، روپیہ پیسہ ہے، اس نے اگر کبڑ میں رکھا ہوا ہے یا جو بھی خرچے کے لیے اس نے دیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو شوہر کی اجازت لے کر خرچہ کرے، بغیر اجازت کے اس کے روپیے پیسے خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ بھئی یہ اماؤنٹ ہے اتنی، یہ مہینے کے خرچوں کے لیے جو بھی ایکسپینسز ہے تم یہاں سے لے لینا، اب وہ پھر کر سکتی ہے، اس میں سے تصرف کر سکتی ہے، خرچ کر سکتی ہے۔ لیکن شوہر اجازت نہیں دیا اور چوری چھپے جو اس کے جیب سے پیسے نکال رہی ہے اور چھپا چھپا کر اپنے پاس رکھ رہی ہے، گھر والوں کے خرچنے کے لیے بھی نہیں، اپنے پاس اپنی جمانے کے لیے، تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوہر اتنا کنجوس ہو کہ گھر کے جو خرچ کے پیسے بھی پورے نہیں دیتا، پھر بیوی جو ضرورتاً اپنے اور اپنے گھر اور اپنے بچوں پر خرچ کرنے کا ضرورتاً پیسہ نکال لیتی ہے، تو پھر اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہے۔ دوسرا، اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں، اگر وہ اجازت لے کر خرچ کرتی ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر بغیر اجازت کے شوہر کے اگر اس نے اس پیسے میں سے صدقہ بھی کر دیا تو اسے آدھا ثواب ملے گا۔ اگر شوہر اجازت دے گا اور وہ صدقہ کرے گی تو اسے صدقے کا پورا ثواب ملے گا۔ اندازہ لگائیں کہ وہ نیک کام میں خرچ کر رہی ہے، کوئی ناجائز کام میں خرچ نہیں کر رہی، باوجود اس کے شوہر کی اجازت لینی کتنی اہم اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اسراف کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ فضول خرچی کرنا، پیسے ویسٹ کرنا، یہ جائز نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کی گھر کی ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو بھی جس کے انڈر جو بھی ماتحت ہے قیامت کے روز، اس کے متعلق اس کو سوال پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ گھر کی ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز تمہارے سپرد کی گئی تھی، بیوی کے سپرد کی تھی، کہ جب شوہر پیسہ کما کر لا رہا تھا
کیا بیوی نے حساب سے گھر میں خرچ کیا یا اس فضول خرچی میں اڑا دیا، اننیسیسری شاپنگ میں اڑا دیا، جو غیر ضروری چیزیں تھیں جو ہے اس میں ڈال دیا پیسہ۔ اب شوہر جو ہے تنگی میں آ رہا ہے، دشواری میں آ رہا ہے، مہینہ ختم ہونے آ رہا ہے، اور پھر جو ہے انکم، پھر سیلری بس نہیں ہو رہی ہے، بیوی کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہے دن بدن دن بدن۔ تو یہ اس طرح نہ کرے۔ ہاں، جو بھی اس کے گھر کی ضرورت ہے وہ بے جھجک مانگے، کیونکہ شوہر کی ذمہ داری ہے اس کا نان و نفقہ پورا کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن فضول خرچی کرنا، پیسے ویسٹ کرنا، ایک چیز گھر میں موجود ہے، کسی کی چیز کے ذریعے کام چل رہا تھا، اننیسیسری پیسے اڑانا ہی جائز نہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں جو ہے ڈائننگ ٹیبل وغیرہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں بڑی مثال دے رہا ہوں، ڈائننگ ٹیبل کہتے ہیں کہ بھائی فرنیچر سے میچ نہیں ہو رہا، یہ ڈائننگ ٹیبل بدل دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب شوہر پر پریشر بنا رہی ہیں، تو دیکھیں مہمان آتے ہیں، سب لوگ نام رکھیں گے آپ یہ فرنیچر کو بدل دیں، یہ کیا ضرورت ہے؟ یہ فضول خرچی ہے۔ اس طرح اسراف نہیں کرنا چاہیے، قیامت میں پھر اس عورت کو حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی مثال دی ہے، چھوٹی بھی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں کیا ہوتا ہے، سبزیاں ترکاریاں رکھی ہوتی ہیں، اب جو ہے شوہر سے بیوی کہتی ہے کہ بھائی جاؤ باہر سے سبزیاں وغیرہ لے کر آؤ، شوہر کہتا ہے جو ہے وہ بناؤ، جو سبزیاں ختم ہو گئی، نہیں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، جیسے کہ گھر خالی ہی پڑا ہوا ہے، گھر میں نہ کوئی سبزی ہے نہ کوئی دال ہے وغیرہ، کچھ بھی نہیں، گھر خالی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب باہر سے لے کر آتا ہے سبزی تو کہتے ہیں یہ تو چیز تھی، بھائی ڈبل تم کیوں لائے، یا آلو تو پہلے سے تھے، پیاز تو پہلے سے تھے، تو پھر بتایا کیوں نہیں، فضول خرچی کیوں کروانے لگائی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی بعض عورتوں کی عادتیں ہوتی ہے۔ تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماحول کو دیکھے، اپنے گھر میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، جو نہیں ہے اسی کی ڈیمانڈ کرے، ٹھیک ہے۔ اننیسیسری جو ہے چیزیں لانا، پھر سڑا کر پھینک دینا، یا پھر زیادہ پکانا پھر اس کو ضائع کر دینا کھانا کو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا حساب بیوی کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھنا، فرض روزے میں رکھنے میں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہوتا ہے، لیکن نفلی روزہ یعنی اپنی مرضی سے اگر بیوی رکھنا چاہے تو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے شوہر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس آنا چاہے، اور روزہ جو ہے چونکہ درمیان میں حائل ہو جائے، روزے کے اندر جو ہے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، تو شریعت نے حق دیا ہے شوہر کو کہ بغیر شوہر کی اجازت کے عورت جو ہے نفلی روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ اسی طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرنا، یعنی کہ کوئی بھی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ جو تقدیر میں آپ کے جو جوڑا، آپ کا جس سے نکاح ہونا تھا وہ اس سے نکاح ہو گیا یا ہونے والا ہے جو بھی ہے، اب آپ نے جب نکاح کیا ہے تو اس کی پرفیکشن کی وجہ سے نہیں کیا، اس کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی خامیوں کو بھی ایکسپٹ کیا۔ برائے مہربانی اسکرین پہ کچھ بھی نہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے جو ہے چشم پوشی کرنا، یعنی کہ اب جب آپ نے نکاح کیا ہے تو اس کے اندر کوئی ضروری نہیں کہ وہ عورت ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہو یا آدمی ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہو، تو ہسبینڈ پر ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کی جو کمیوں کو جو ہے نظر انداز کرے، اس کے اندر جو خامیاں ہیں اس کو اگنور کرے، ٹھیک ہے، اور جو اس کی اچھائیاں ہیں اس کے اوپر نظر رکھے۔ اسی طرح جو ہے بیوی بھی جو ہے شوہر کی کمیوں کو نظر انداز کرے، اور جو اس کی اچھائیاں ہیں اس کو یاد رکھے۔ گھروں میں جھگڑے وغیرہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور پھر کسی کی اچھائی یاد نہیں آتی ہے۔ تو بعض خواتین آتی ہیں کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہم سے لڑتے ہیں، ایسی برائیاں یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، پھر ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ کے شوہر میں کیا اچھائی ہے، کہنے تو میں نے تو کوئی خیر دیکھی ہی نہیں، میرے کو پتا ہی نہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حیرانی کی بات، یہ ناشکری والی بات ہے کہ شوہر کے اندر جیسے کہ کوئی اچھائی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کریں، جب آپ کا سٹیبل مائنڈ ہوتا ہے، ایک ڈائری لیں، اس کے اندر نوٹ ڈاؤن کریں کہ میرے شوہر کے اندر کیا کیا اچھی عادتیں ہیں، اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور جب غصہ آ جائے تو بالکل شوہر کے سامنے نہ کھڑی رہیں، ٹھیک ہے، جب تک یہ دونوں سامنے آمنے سامنے جو ہے جنگ کے لیے کھڑے رہیں گے تو جنگ جو ہے سرد نہیں ہوگی، جنگ بڑھے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے فوراً جو ہے خاموشی کے ساتھ الگ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جا کے وہ ڈائری کھولے اور دیکھیں میرے شوہر میں کیا کیا اچھائی ہے، جب وہ پڑھیں گی تو پھر وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح شوہر پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی کی اچھائیوں کو یاد کرے، ٹھیک ہے، ورنہ تو بیوی کی ساری قربانیاں، اس کی محنتیں پل بھر میں جو ہے ایک جملے میں ضائع کر دیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک عورت
جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنے جائے گا تو توڑ دے گا، پس اس کے ساتھ چشم پوشی کر اور تو اس کے ساتھ زندگی گزار سکے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو ان کی انسیت کے لیے، ان کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان نیند کی حالت میں ان کی بائیں پسلی سے جو ہے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی کہ ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جس سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ عورت کی جو پسلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ربز ہوتے ہیں وہ جو ہے کرو ہوتی ہیں، ٹیڑھی ہوتی ہیں، اگر آپ سیدھی کرنے جائیں گے تو ٹوٹ جائیں گی۔ بولنے کا مقصد یہ کہ اس کے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں، آپ اس کو اگنور کریں، آپ 100% اس کو پرفیکٹ بننے کے لیے اس پر پریشر نہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح پریشر ڈالیں گے تو پھر یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جسم کے کسی بھی باڈی پارٹ سے بنا سکتا تھا۔ پیر سے اس لیے نہیں بنایا کہ لوگ اسے اپنی پیر کی جوتیاں سمجھے اور اس کو جوتے مارے یا اس کو جو ہے اس کو ذلیل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسے وہاں سے نہیں بنایا۔ سر سے نہیں بنایا تاکہ اس کو اپنے سر پر بٹھا لیں اور جو ہے ناقص رائے قبول کرتے رہیں، اس لیے بھی نہیں بنایا۔ سینے کی جو ربز ہے اس سے بنایا ہے کیونکہ یہ دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لیے بنایا ہے کہ لوگ جو ہے، کیونکہ میاں بیوی کا تعلق قلبی تعلق ہوتا ہے، ہارٹ والا ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو ایسے جز سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا جو دل کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بعض اوقات لوگ اس روایت کو پیش کرتے ہیں تو عورت کو ذلیل کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ دیکھیں عورت ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹیڑھی پسلی سے نہیں، بلکہ جو ٹیڑھی پسلی جو دل کے قریب ہوتی ہے اس سے بنایا ہے تاکہ بیوی شوہر کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہے کہ بیوی اس کے دل کے کتنے قریب ہونی چاہیے، یہ اس بات کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے پھر برے سلوک پر صبر کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسندیدہ ہے تو دوسری عادت خوش کن ہوگی، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ آپ جو ہے چند ایک باتوں کی وجہ سے بالکل جو ہے نفرت نہ کریں اپنی بیویوں سے، بلکہ دیکھیں کہ ایک چیز اگر آپ کو ناپسند ہے تو بعض اچھی چیزیں ایسی ہوں گی جو اس ناپسندیدگی سے آپ کو باہر نکال دے دیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے جو ہے اس پر جو ہے صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو صبر جو ہے بہت ہی عظیم عبادت ہے اور صبر کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میاں بیوی کے رشتے میں تو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا کوئی ریپلیکا نہیں لایا گیا ہے۔ یہ عورت بالکل ایک الگ پرسنالٹی ہے، الگ ماحول سے آئی ہے، الگ خاندان میں پلی بڑی ہے، اس کے ماں باپ ڈفرنٹ تھے، اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ڈفرنٹ ہے، اس کی تربیت کا بیک گراؤنڈ ڈفرنٹ ہے، بعض اوقات جو علاقے میں وہ پرورش پائی ہے وہاں کا کلچر ڈفرنٹ ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ میں کی لڑکے کی شادی دوسرے اسٹیٹ کی لڑکی سے ہو جاتی ہے، بعض اوقات لینگویج ڈفرنسز ہوتے ہیں، لہجہ ڈفرنٹ ہوتا ہے، تو یہ ڈفرنسز کے ساتھ آپ نے اس کو قبول کرنا ہے۔ آپ بولیں گے کہ نہیں جیسا میں کہوں ویسا تم نے بننا ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی شریعت کے دائرے میں رہے گا، جو اچھائیاں ہیں اس کو ایکسپٹ کر لیں۔ ہاں شرعی طور پر کوئی برائی ہے تو پھر اس کی برائی کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے کوئی برا سلوک ہو گیا تو اس پر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک عورت تھی، بہت حسین و جمیل خوبصورت تھی، اور دوسرا جو اس کا شوہر اس کا بالکل خلاف، بد نما، بد شکل اور بہت زیادہ کالا، ٹھیک ہے، لیکن تھے دونوں دیندار۔ ٹھیک ہے، ایک دن جو ہے بیوی جو ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ تو شوہر بڑا تعجب میں آ گیا، وہ کیسے؟ ایسی کون سی بات ہے کہ دونوں ہم جنتی؟ تو کہنے لگی کہ دیکھیں آپ جو ہے مجھے دیکھ کر شکر کرتے ہو، رائٹ، اور میں آپ کو دیکھ کر صبر کرتی ہوں، اور صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے دونوں جنت میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بات کتنی پیاری ہے، اندازہ لگائیں کہ تم مجھے دیکھ کر شکر کرتے ہو، میں تمہیں دیکھ کر صبر کرتی ہوں، تو کہتے ہیں کہ صابر اور شاکر دونوں جنت میں ہوں گے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ تو یہ ماحول اس طرح سا میٹھا ماحول گھر میں بنانے کی ضرورت ہے، خوشبودار ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ نفرتیں، اپنے ڈفرنسز کو سائڈ میں رکھیں، اس کو جو ہے اپنے محبت کے درمیان آڑ نہ بننے دیں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی ظاہری شکل و صورت ڈفرنٹ ہوتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو
हैंडसम परफेक्ट जो है हीरो की तरह हस्बैंड मिले, या फिर आपको जो है शोहरों को लगता होगा कि बिल्कुल हीरोइन की तरह ये मिल जाए औरत। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। अल्लाह ने आपके मुकद्दर में जो लिखा है वो वही मिलकर रहेगा। ये सारी चीजें खूबियां आपको जन्नत में अता होंगी। ठीक है, दुनिया तो आजमाइश की जगह है। अच्छा, फिर उसके बाद कनाअत इख्तियार करना, बीवी पर लाजिम है कि कनाअत इख्तियार करे। कनाअत किसे कहते हैं? कि सेटिस्फाई होना, जो भी चीज हस्बैंड ला कर दे उस पर सेटिस्फेक्शन का इजहार करना। और ये बीवियों के अंदर माजरत के साथ नाशुक्री की आदत बहुत ज्यादा होती है। मैं ये नहीं कहता हर बीवी ऐसी होती है, बल्कि अक्सर का मामला ये है कि जो है बीवियां शोहर की नाशुक्री करती हैं। जो भी शोहर ला कर दे उस पर कनाअत नहीं करती, सेटिस्फाई नहीं होती। थोड़ा सा लाया, भाई ये तो बहुत थोड़ा ला, इससे ज्यादा लाना चाहिए था। एक चीज लाई तो कहते हैं कि दूसरी चीज क्यों नहीं लाई। जो नहीं लाए उस पर बात करते हैं, जो लाते हैं उस पर शुक्र नहीं करती हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम में सबसे ज्यादा जो है औरतें होंगी। जहन्नम में मर्दों के मुकाबले में सबसे ज्यादा औरतें होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम औरतें सदका करो इसलिए कि तुम में से अक्सर जहन्नम का ईंधन है। तो दरमियान से एक औरत जिसके दोनों गालों पर सियाही थी खड़ी हुई और कहने लगी, ऐसा क्यों ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आप अलैहि सल्लम ने फरमाया, इसलिए कि तुम कसरत से शिकायत करती हो और शोहर की नाशुक्री करते हो। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है। यानी कि जो शोहर ला कर देता है उस पर जो है राजी नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, ना ही उसका एहसान को मानती हैं। तो इस नाशुक्री की वजह से जहन्नम में औरतें ज्यादा होंगी। हालांकि औरतों को इतनी बड़ी फजीलत हासिल है, याद रखें कि जन्नत में शोहर से पहले बीवी दाखिल होगी। ये बात अहम है, ये नोट कर लें आप, कि शोहर पहले जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि बीवी पहले जन्नत में जाएगी, बाद में शोहर जन्नत में जाएगा। वजह उसकी ये है कि बीवी को अल्लाह ताला पहले जन्नत में दाखिल करेगा। वहां की हूरें उसे सिंगार बनाओ सिंगार करेंगी, उसको तैयार करेंगी, उसे जो है रेशम व हरीर के खूबसूरत कपड़े पहनाएंगी, उसकी खूबसूरती के हुस्न में इजाफा करेंगी, उसको जेवर से आरास्ता किया जाएगा, खुशबू लगाया जाएगा ताकि वो अपने शोहर का इस्तकबाल कर सकें। तो अल्लाह ताला बीवी को ये मौका देगा कि जन्नत में वो शोहर से पहले जाए। अंदाजा लगाएं, एक तरफ तो ये फजीलत है, दूसरी तरफ ये हाल है औरतों का कि शोहर की नाशुक्री की वजह से जो है औरतें जो है जहन्नम में दाखिल ज्यादा होंगी। उसी तरह शोहर की गुफ्तगू के वक्त औरत का खामोश रहना। जब ये अदब में से है कि जब शोहर बात कर रहा हो तो डिसिप्लिन के साथ उसकी खामोशी से बात सुने, बात को काटे नहीं, डिस्टर्ब ना करे। बीच बीच में आप उसकी बात काटेंगी तो वो इरिटेट हो जाएगा, फिर वो गुस्सा हो जाते हैं और फिर झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। शोहर जब बात करे इत्मीनान से सुन लें, फिर जो आपकी राय है आप पेश करें, कहेंगे अच्छा ठीक है मैंने तुम्हारी बात सुन ली, आप भी इत्मीनान से जरा मेरी बात सुन लो, फिर अपनी राय पेश करें। ठीक है, तो इस तरह से बातचीत आसान हो जाती है। उसी तरह जो है औरत को चाहिए कि जो भी उसने बात करनी हो जो है हसन तरीके से पेश करे, अच्छा तरीका इख्तियार करे, वो ताने वगैरह ना दे, टोन अपना जो है बरकरार रखे, बिल्कुल ऊंची आवाज में बात ना करे, बहुत ही अदब के साथ बात करे। तो देखें आप जो है बीवियां आसानी से अपनी बातें शोहर से मनवा सकती हैं। जब तेज तुर्श तरीका इख्तियार करेंगी तो फिर तो जो है कोई भी बात नहीं मानेगा। ये ख्याल रखें। उसी तरह शोहर के घर वालों का इकराम करना। ठीक है, चूंकि शोहर के अदब में से ये भी बात है कि जो भी लोग रिश्तेदार उससे जुड़े हुए हैं शोहर से, चूंकि उसका ताल्लुक शोहर से है तो इसलिए उनका भी अदब करे। उनको भी जो है घर में अगर मेहमान वगैरह आए तो खिलाने पिलाने का इंतजाम वगैरह करे। ये नहीं कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो तुम देखो, ठीक है, फिर वरना तो शोहर भी कहेगा भाई तुम्हारे घर वाले रिश्तेदार आएंगे, तुम्हारे मायके वाले आएंगे तो तुम्हारा हिसाब रख लेना। ठीक है, इस तरह नहीं होता। ठीक है, तो जब कभी जो है आप घर वालों का इकराम करेंगी तो शोहर का दिल जीतेंगी। बीवियां जब शोहर के घर वालों की इज्जत करेंगी तो शोहर जो है शोहर के दिल में बीवी की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। खिदमत करने वाली का दर्जा बुलंद होता है। ठीक है, और अकड़ दिखाने वाले का जो है उसकी जिल्लत की तरफ चला जाता है, उसकी इंसल्ट होती है।
कोई ये समझती होगी कि मैं खिदमत करूंगी तो मैं जलील हो जाऊंगी या मेरी शान कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जो अकड़ करता है, तकब्बुर करता है, तो फिर वो जलील हो जाता है। जैसा कि शैतान ने तकब्बुर किया और सजदा नहीं किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, और फिर वो अल्लाह ताला की बारगाह से मरदूद होकर निकाल दिया गया। और बीवियों का शोहर पर शोहर इतना हक है कि एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों से कहता कि अपने शोहरों को सजदा करे। हालांकि ये इसमें हुक्म नहीं है कि अपनी बीवी बीवी जाके अब शोहर को सजदा करे, नहीं, ये सजदा हराम है, नाजायज है। ठीक है, लेकिन ये बताया, कंसेप्ट बताया कि अगर हुक्म देना होता तो ये एक्सटेंट तक दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा शरीयत ने हुक्म नहीं दिया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि शोहर की कितनी ताजीम करनी चाहिए, कितना अदब करना चाहिए। ठीक है, और शोहर के अदब में से ये है कि उसके घर वालों का भी अदब किया जाए, उसकी माँ को अपनी माँ समझे, ठीक है, उसके वालिद को अपना वालिद समझे, उसके भाई को अपना भाई समझे, उसकी बहन को अपना बहन समझे। यहाँ तो ऐसा नहीं होता, बल्कि ये मैदान जंग के डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं कि सास भी दुश्मन, ससुर भी दुश्मन, ननद भी दुश्मन, फिर जेठ देवर भी दुश्मन, इस तरह से जो है पूरी लिस्ट होती है दुश्मनों की। और इधर साजिशें चल रही होती हैं, मैके में जाती हैं तो माँ भी जो है तरबियत करने की बजाय पूछती है कि किसने तेरे साथ क्या मामला किया, अच्छा उसने ऐसा किया, अब तूने इसको ये जवाब देना, उसने ये कहा तूने अब ये जवाब देना, उसने ये काम करने वाला तूने ये काम नहीं करना बल्कि ये करना। इस तरह से जो सिखा रही होती हैं, तो वो माएँ भी अंदाजा लगाएं कि ये अपनी बेटियों का घर बना नहीं रही हैं बल्कि बिगाड़ रही हैं, और चंद दिनों के बाद फिर वो आपके ही घर आकर बैठेगी। तो इस तरह से कोई हरकत ना करें, बल्कि अपनी बेटियों से कह दें कि बेटी वहां के घर की कोई शिकायत लेकर नहीं आना, जब हमारे घर आएगी हमारे घर की बात करना, ठीक है, और वहां की कोई शिकायत लेकर नहीं आना। ठीक है, तो इस तरह अगर तरबियत देंगे वालिदैन तो देखना बेटियां जो है एडजस्ट करना सीखेंगी। ठीक है ना, एडजस्ट करना सीखेंगी, तो ये बहुत अहम जरूरी है। उसी तरह अपने पड़ोसियों से कम बातचीत करना। बात चीजें ऐसी होती हैं कि बातचीत करने की वजह से जो है रगबत पैदा होती है इंसान के अंदर। और अल्लाह ताला ने कुरान में औरतों को हुक्म दिया है कि गैर महरम से अगर मजबूरन बात करने की नौबत आए तो प्यार से बात ना करें, सख्त लहजे में बात करें, स्ट्रिक्ट बात करें, टू द पॉइंट बात बात करें, बस खत्म। बातों को तूल देना, खींच तान कर बढ़ाना, ये इसकी इजाजत शरीयत ने नहीं दी हुई है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर कोई गैर महरम होता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। औरत के अंदर फितरी चीज ऐसी होती है कि उसकी बातों की वजह से मर्द जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो ये ऐसा नर्म लहजा इख्तियार करेंगी, आज वो बात कर रहे हैं, कर जो है घर में आकर चाय वगैरह पियेंगे, और फिर मामला इस तरह बढ़ते जाते हैं और शोहर की नाराजगी का सबब बनते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, जितना मुमकिन है पड़ोसियों से कम बात करें। इसकी दूसरी वजह यह भी है, ज्यादा बात करेंगी तो औरतें अपने घर के राज फाश करती हैं, और बाज जो है पड़ोसियों को तो आदत ये होती है वो कुरेद कुरेद कर बातें मालूम करने की कोशिश करते हैं। पूछते हैं कि तुम्हारी सास कैसी है, तुम्हारा ससुर कैसा है, क्या तुम्हें ये तंग नहीं करता, क्या ऐसा नहीं होता। अब ये अपना सुना रही होती है, वो अपना सुना रही होती है, और इस तरह से गीबतों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। फिर याद रखें ये कबीरा गुनाह में मुलव्वस हो जाती हैं ऐसी जबानें, और फिर घरों से खैर व बरकत उठ जाती है। दूसरा, पड़ोसियों से बात करने का ज्यादा नुकसान ये भी होता है, इसमें देखा गया है कि घरों में जो नियामतें अल्लाह ताला उन्हें दे रखी होती हैं, बाज़ औक़ात औरतें जो हैं सारी बातें जाकर ये बता देती, मेरे शोहर मेरे लिए ये लाया, हम ये खाते हैं, हम ये नाश्ते में ये चीजें खाते हैं, मैंने दोपहर में खाना ये बनाई, मैंने बिरयानी बनाई, ये किया वो किया। अब जो है बाज़ औक़ात नजर लग जाती है। तो बाज लोग पूछते हैं कि हम शोहर हलाल कमाता है, घर से खैर बरकत क्यों उठ रही है। ये वजह यह है कि औरतें बाज़ औक़ात अपने सारे घर के जो नियामतें जो है बाहर वालों को सुना रही होती हैं, और उनकी वजह उसकी नजर भी लग जाती है, लोग हसद भी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है घर पर असर पड़ता है। तो इसलिए जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करें, मिलनसारी दिखाएं, लेकिन जो है लिमिट में कम से कम बात करें। अगर आपके घर वालों के ताल्लुक से पूछे, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से सब अच्छा है, बात खत्म। ठीक है, ज्यादा कोई पूरे देने की जरूरत नहीं, आप ना गीबत करें ना गीबत सुने। अगर सामने वाली आपको बता रही है और ये हमारे घर में तो ऐसा है, मेरी सास तो ऐसा करती है, क्या बताऊं तुमको, ये सारी बातें करें, तो आप कहें भाई अपनी बातें अपने पास रखो, मैं ये बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ तुम्हारे पास, मेरे कान खराब मत करो। एक बार आप सख्त तंबी कर दें, उसके बाद देखना आइंदा से उसकी हिम्मत नहीं होगी बात करने की इस तरह की। ठीक है, जो भी मिले खैर की बात करें, नेकी की बात करें, ठीक है, अच्छाइयाँ बताएं, बच्चों की परवरिश के ताल्लुक से बातचीत करें, डिसिप्लिन, घर के डिसिप्लिन के ताल्लुक से बातचीत करें, बच्चों का किस तरह एजुकेशन होना चाहिए उस पर बात करें। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, आप बात करें, लेकिन जो है इस तरह से घर के रास फाश कर देना
یہ بالکل جو ہے نامناسب ہے، اور عورت کی ذمہ داری ہے گھر کی باتیں اس پر امانت ہوتی ہیں، یہ امانت میں خیانت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے شوہر کے دوستوں کے سامنے اپنا تعارف نہ کرانا، شوہر کے دوستوں کے سامنے نہ ہے۔ شوہر کے دوستوں کو اگر کھانا کھلانے پلانے کی بات ہے تو شوہر کو بلائیں، اس کو ہاتھ میں دے دیں، وہ لے جا کر تقسیم کرے گا گھر میں، جو دے گا چائے وغیرہ دینا وہ دے گا، آپ کیوں جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کون سے مرد کی کیسی نظر ہو بول نہیں سکتے، اور ان کی نیتیں کیسی ہو بول نہیں سکتے، وہ تو ماحول آج کا معاشرہ بہت زیادہ خراب ہے، تو اللہ معاف کرے۔ ایسی ایسی چیزیں معاشرے میں ہم کو سننے میں آتی ہیں کہ بعض لوگ جو ہے ایک بالکنی سے دوسری بالکنی میں دوسرے کے گھر میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسا بھی دیکھنے میں آیا، اللہ رحم کرے کہ کیا آئندہ جا کے کیا حالات ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے جو ہے لمٹ لگائیں، اگر آپ لمٹ نہیں لگائیں گی تو خود بخود جو ہے، دیکھیں بکریاں جو ہوتی ہیں ان کو وہ حفاظت کے لیے باڑ لگائی جاتی ہے اطراف میں، اگر وہ کھلا چھوڑ دیا جائے نا تو بھیڑیے گھس کر جو ہے شکار کر لیتے ہیں، تو اس لیے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پوری توجہ اپنی اصلاح، گھر کے نظم و نسق اور نماز روزے کی پابندی کی طرف ہونی چاہیے، جیسے کہ میں نے ابتدا میں بھی بتایا کہ نیک بیویاں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، فرمایا کہ دنیا جو ہے پورا کا پورا جو ہے اللہ رب العزت نے دنیا کو متاع کہا ہے، یعنی کہ دنیا سے نفع حاصل کرنا، اس کی نعمتوں سے نفع حاصل کرنا اللہ نے جائز قرار رکھا ہوا ہے، لیکن دنیا میں سب سے بہترین جو چیز شوہر کو ملتی ہے وہ نیک بیوی ہوتی ہے، تو اسی لیے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ جو ہے گھر میں مصلی قائم کریں، ایک نماز کی جگہ مقرر کریں، نماز کی پابندی کریں، لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتیں جو ہے نماز میں غفلت کرتی ہے، اور بہت زیادہ کہتی ہیں مجھے گھر کے سارے کام ہوتے ہیں، ابھی تھوڑا میں پکا لیتی ہوں پھر نماز پڑھتی ہوں، یا تو پھر ابھی تھوڑے کپڑے میں پہلے دھو لیتی ہوں پھر نماز پڑھتی ہوں، تو کام سے کام نکلتا ہی جاتا ہے، اس کے کام ختم ہوں گے نہیں، ساری رات وہ ہو جائے گی لیکن اس کے کام ختم نہیں ہوں گے، اور اس طرح سے نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں، اور جب جب نماز قضا ہوگی تب تب خیر برکت اٹھتی جائے گی، اور بھی اس پر تنگی مشکلیں آتی جائیں گی، اور یہ کہے گی کہ میں گھر کا اتنا سارا کام کرتی ہوں پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، وہ آپ نے اپنے اوپر طاری کیا ہوتا ہے، پہلے اللہ کا حکم مانے، بعد میں پھر گھر کی ذمہ داری کریں۔ 5 منٹ نہیں لگتے نماز پڑھنے کے لیے، اور 5 وقت دن میں وضو کریں گی، جسم پاکیزہ رہے گا، جسم پاکیزہ رہے گا، روح پاکیزہ رہے گی، سوچ و فکر پاکیزہ رہے گی، برے خیالات نہیں آئیں گے، اچھے خیالات آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں، اپنی اصلاح کریں، اور خود عورتیں اپنے اندر جو بری عادتیں ہیں، خامیاں ہیں، اس کو ٹٹولیں اور اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں، ہمیں اپنی برائیاں نظر نہیں آتی بلکہ سامنے والی کی برائیاں نظر آتی ہیں، سامنے والی کی بلکہ اچھائیاں دیکھنا ہوتا ہے، تو سامنے والا برا نظر آتا ہے اور خود اچھا نہ، جب بھی کوئی معاملہ ہو، اختلاف ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں وہ برا۔ ابھی مفتی صاحب کے پاس مسئلہ ہے، ایک عورت آئی کہنے لگی کہ مفتی صاحب میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا، تو پھر مفتی صاحب نے پوچھا کہ بہن پھر آپ نے بھی تو کچھ کیا ہوگا، اچانک شوہر دیوانہ تو نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، آپ کے سر چہرے پر مار دیا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے بھی اس کے جو ہے نا گریبان پکڑ کے کھینچا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اپنا عیب نظر نہیں آتا لیکن سامنے والے کا عیب نظر آتا ہے، تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ گھر کا ماحول جو ہے ڈسپلن بنانے کی ذمہ داری عورت کی ہے، عورت جو ہے ماحول کو اچھا بنائے، محبتوں والا ماحول بنائے، ٹھیک ہے۔ چیخ پکار، چلانا، گندگی رکھنا گھر میں، تو اس کی وجہ سے ماحول بگڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو مینٹین کرے۔ اسی طرح جو ہے شوہر کے سامنے مزین ہو کر رہے، یہ تو بالکل بات صحیح ہے کہ عورتیں گھر کا بہت سارا کام کرتی ہیں تو پسینے کی بو آتی ہے، اور پھر دوسرے بھی بہت سارے بال بکھرے ہو جاتے ہیں، دن بھر محنتیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ شوہر کے آنے سے پہلے شوہر محنت کرنے جاب وغیرہ پر گیا ہے، لیکن ذمہ داری ہے عورت کی کہ شوہر آنے سے پہلے جو ہے مزین ہو جائے، تیار ہو جائے تاکہ شوہر جب دیکھے تو خوشی ہو، اسے کراہت محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بہت ہی اہم ہے اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے آ رہے تھے اور صحابہ کرام موجود تھے، مدینے کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے وہاں پڑاؤ کیا، رک گئے اور چند افراد سے کہا کہ جاؤ قافلہ آ رہا ہے اس کی اطلاع دو، تاکہ گھر والے جو ہیں اپنے آپ کو، عورتیں بناؤ سنگار کریں، ریڈی ہو جائیں اور ماحول گھر کا درست کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کردار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا،
تو وہ ہالٹ کیے، تو یہ شوہروں کی رسپانسبلٹی ہے کہ گھر میں آنے سے پہلے بیویوں کو انفارم کر دیں، یعنی کہ میں ابھی آفس سے نکلا ہوں یا مجھے پہنچنے میں آدھا گھنٹہ ہے، تب تک عورتوں کو ٹائم مل جائے اور ریڈی ہو جائے۔ ورنہ یہ نہیں کہ آج آفس سے جلدی چھٹی ہوئی، چلو بیوی کو سرپرائز دیتا ہوں، اور گھر میں جا کر دیکھا تو بیوی ایسی حالت میں ہے جیسے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، پسینے جا رہے ہیں، اور پھر ایسی گندی حالت میں، تو اس کو دیکھ کر خوشی نہیں اور زیادہ غصہ آئے۔ تو اسی لیے جو ہے بنا اطلاع کیے کہ گھر میں نہ آئیں، گھر میں جو ہے پہلے سے انفارم کر دیں۔ آج کل تو انفارم کرنا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جو ہے جب بھی شوہر کو دیکھے تو خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، ٹھیک ہے، چہرے پر اسمائل رکھے، اسمائل کے ساتھ ویلکم کرے، کیونکہ شوہر دن بھر بھی جو ہے دن بھر محنت کر کر آتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، اریٹیشن اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، راستے میں ٹریفک میں کسی لوگوں سے جھگڑا ہوا رہتا ہے، بہت زیادہ آفس میں بھی جو ہے لوگ اس کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، اس کے باس نے کچھ بولا ہوتا ہے یا جو بھی ہے، اس طرح کے معاملات رہتے ہیں، ٹینشن ٹینشن۔ اب گھر میں آتا ہے، بیوی کا چہرہ جو ہے بگڑا ہوا ہے، اور وہ تو تیار ہی بیٹھی ہوئی ہے کہ اچھا شوہر آئے تو دن بھر کی کارستانی میں سناؤ کہ کس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ شوہر کہتا ہے بھائی میرا دماغ خراب ہے پہلے سے، اب تم مت سناؤ مجھے، ٹھیک ہے، ورنہ میں بھڑک پڑوں گا۔ لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، میں دن بھر ویٹ کر رہی تھی تمہارا، تم نے میری بات سننی ہے، تم نہیں سنو گے تو کون سنے گا، اور پھر وہ پوری بھڑاس نکالتی ہے، پھر اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، پہلے جو ہے شوہر کو جو ہے اچھی خوشی کے ساتھ ویلکم کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، کھانا وغیرہ دے، پھر اطمینان سے جب وہ ریلیکس ہو کے بیٹھ جائے، مطمئن ہو جائے، پھر اس کے بھی حال چال پوچھے، بھائی آج کا دن کیسا گزرا، کیا ہے، اور پھر اس کو انکریج کرے، کوئی اگر اس کی پریشانی ہو تو سنے، ٹھیک ہے نا، پھر اپنی بھی بات پیار محبت سے رکھے تو وہ بھی سننے کے موڈ میں ہوگا، ٹھیک ہے نا، ورنہ بنتی بات بگڑ جائے گی۔ اسی طرح جو ہے بغیر عذر کے صحبت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کا بہت زیادہ حق ہے اس معاملے کو لے کر، اور اگر عورتیں اپنے آپ کو شوہر پہ پیش نہ کریں تو پھر اور شوہروں کے ذہن میں برے خیالات جنم لیتے ہیں، اور جہاں حلال راستے بند ہو جاتے ہیں تو آدمی حرام کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ شوہر ان سے محبت کریں تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر کو موقع دیں، لیکن اگر ایسا نہیں کرتی ہیں تو پھر ہوگا کیا کہ شوہر بدنگاہی کرے گا، شوہر جو ہے دوسری عورتوں پر نظر ڈالے گا، یا پھر دوسری گرل فرینڈ وغیرہ بنانا شروع کر دے گا، اور پھر تکلیف جو ہے بیوی کو ہوتی ہے۔ معاشرہ تو آج کا بہت زیادہ خراب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ گھر میں ریڈی ہو کر نہیں بیٹھتی ہیں تو شوہر کی رغبت کا سبب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آفس میں جاتا ہے تو آفس میں جو ہے تیار ہو کر، خوشبوئیں لگا کر، میک اپ وغیرہ کر کے، آفس کے کلیگز ہوتی ہیں وہ انہیں دیکھ کر آیا ہوتا ہے شوہر، اب گھر میں آتا ہے تو بیوی جو بد شکل حالت میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ریڈی نہیں ہوتی ہے، تو اب اس کو جو ہے نا کراہت محسوس ہوتی ہے، تو ایسا نہ کریں۔ اور شوہر جو ہے اگر اپنی خواہش کا اظہار کرے تو اس کی خواہش کو پورا کریں، بات بات پہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لے کر بہانے بنا لینا، اور جو ہے منہ موڑ کر سو جانا، یہ جو ہے عورت اس سے گناہ گار ہوتی ہے۔ بعض اوقات باؤنڈریز بنا دی بھی، درمیان میں تکیہ رکھ دیا اور وال کھڑی کر دی، ٹھیک ہے، اب شوہر جو ہے اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ چیز ناجائز اور عورت کے لیے حرام ہے، کیونکہ فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ جو ہے نہ آئے تو رات بھر سارے فرشتے اس پر، اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، تو ایسی ملعونہ بننے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائے، عذاب کا مستحق نہ بنائے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان جو پرسنل باتیں ہوتی ہیں، جو ملن کی باتیں ہوتی ہیں، وہ دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، مگر بعض خبریں ایسی آتی ہیں، معلوم پڑتا ہے کہ عورتیں جو ہے پرسنل باتیں جو شوہر کے ساتھ ہوتی ہیں اکیلے میں فزیکل ریلیشن کی، وہ جا کر اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہوتی ہیں، تو یہ بہت ہی گھنونی حرکت ہے، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے حیائی کی اس طرح کی باتیں کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں درجے کے اعتبار سے سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے صحبت کرے اور بیوی شوہر سے پھر اس راز کو پھیلائے، یعنی شوہر ہے تو بیوی کے راز کو پھیلا رہا ہے، اور بیوی ہے تو شوہر کے راز کو پھیلا رہے، تو بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بالکل گندی ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شوہر گھر سے نکلتے وقت جو ہے دروازے تک ساتھ جائیں اور اس کو الوداع کہیں، دعائیں دے کر رخصت کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں جو ایک عورت تھی جن کا نام آسیہ تھا، آپ نے اس کا نام بدل کے جو ہے جمیلہ رکھا، ٹھیک ہے، وہ خوبصورت عورت بھی تھی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت فرماتے تھے اس سے، جب بھی آپ نماز کے لیے نکلتے تو ان کی بیوی دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتی تھی، تو یہ مزاج ان کو بڑا پسند تھا۔ تو اسی لیے جو چاہیے کہ عورتیں جو ہے ممکن ہو جب بھی شوہر گھر سے باہر جا رہا ہو تو اس کو جو ہے رخصت کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورت کا کسی وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض دیکھنے میں آیا کہ چھوٹی باتوں میں تو میں ہو جاتی ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ اگر ایسا معاملہ تھا، میری بات پسند نہیں تھی تو مجھ سے نکاح کیوں کیا، مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے، مجھے طلاق کیوں نہیں دیتے۔ اب یاد رکھیں، طلاق کا مطالبہ عورت اگر سامنے سے کرے غصے میں، اور شوہر اس پر کہہ دے جا تو آزاد ہے، تو طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ لفظ طلاق اگر وہ کہے شوہر تو ایک طلاق پڑتی ہے، لیکن رجوع کرنے کا اس کو حق ہوتا ہے، واپس ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسے لفظ کنایا لفظ کا استعمال کرے، انڈائریکٹ ورڈز کا استعمال کرے، تو سیدھا طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ سمجھتے ہوں گے صرف لفظ طلاق کہہ دینے سے طلاق ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے کنایا کے الفاظ ہیں کہ اگر شوہر کہہ دے تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے شوہروں کو بھی جو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور عورتیں جو ہیں گرم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر عورت یہ کہہ دے سامنے سے کہ بھائی مجھے طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو، اور شوہر نے کہہ دیا جا تو آزاد ہے، سیدھا نکاح ٹوٹ گیا، طلاق بائن پڑ گئی، اب وہ دونوں کا ایک ساتھ رہنا حرام ہے، ان کا کوئی بھی تعلق ہوگا تو پھر یہ زنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم سیکھتے نہیں ہے، معلوم نہیں ہوتے، یا پھر شوہر کہہ دے جا تو آزاد ہے، جا تو مجھ پر حرام ہے، جا مجھ کو چھوڑ کر چلی جا، بھاڑ میں چلی جا، ٹھیک ہے، اپنا سامان لپیٹ نکل جائے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ جملے اگر اس نے اس وقت کہے جب بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور اس کی طلاق کی نیت ہے، تو پھر یاد رکھیں طلاق بائن سیدھا پڑ جاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، عورت بلا کسی وجہ سے جو ہے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہوئی ہے۔ اب یاد رکھیں، چند ایک منٹ بچے ہوئے ہیں، لیکن میں مختصراً تیز تیز جو ہے کور کر لیتا ہوں۔ اب جو ہے بیوی، ایک بیوی، آئیڈیل بیوی کیسی ہونی چاہیے، تو حقوق میں نے شوہر کے بتا دیے، لیکن اب گھر کا ماحول درست کرنے کے لیے ایک فیملی لائف کو جو اس کی میرڈ لائف ہے اس کو کتنا بیٹر بنا سکتی ہیں، یہ بیٹر بنانے کے لیے 20 اصول میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو فالو کریں، انشاءاللہ تعالی جو ہے بہت زیادہ آپ کو ہیلپ ہو جائے گی۔ سب سے پہلے کہ شوہر کا اعتماد حاصل کریں، شوہر کا ٹرسٹ حاصل کریں، جھوٹ کبھی نہ بولیں، اور باتوں میں نمک مرچ لگا کر بات کو مبالغہ کر کے نہ بولیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شوہر کا ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے، ایک دو مرتبہ اگر ثابت ہو گیا کہ بیوی جھوٹی ہے تو اب وہ کسی بات پر بھی اعتماد نہیں کرے گا، اگرچہ کہ آپ سچ بول رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے اننیسیسری جو ہے شوہر کا اعتماد نہ توڑیں، ٹھیک ہے۔ تو شوہر کا اعتماد حاصل کریں، اس کا ٹرسٹ گین کریں، جب وہ یہ کریں گی تو دیکھیں شوہر اور آپ کے تعلقات بہت زیادہ سدھر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے شوہر کے راز کو فاش نہ کرے اور گھر کی باتوں کو باہر نہ بتائے، ورنہ جو ہے شوہر کو اگر باہر سے پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی نے ایسا کیا اور بیوی انکار کر رہی ہوتی ہے، تو شوہر کا اعتماد بیوی سے اٹھ جاتا ہے اور یہ نفرت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح شوہر کو محبت سے جیتیں، سازش سے نہ جیتیں۔ بعض عورتیں، خواتین ایسا سمجھتی ہیں کہ بھائی میں کچھ چال چلوں گی، سازش چلوں گی، ماں کے خلاف بھڑکا دوں گی اور جو ہے شوہر میرے مٹھی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایسا نہیں ہوتا۔ بعض عورتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ مفتی صاحب، مولوی صاحب جو ہے آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ شوہر میری مٹھی میں آ جائے۔ یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہے، بلکہ شوہر کو مٹھی میں لینے کا تو طریقہ یہ ہوتا کہ آپ اس کی خدمت کرتی، اس سے محبت کرتی، تو وہ خود بخود آپ کی بات مانتا، ٹھیک ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے جو ہے حاکم بننا ہے، میں جو ہے راج کروں گی، شوہر جو ہے میرے ماتحت میری بات مانے، حالانکہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی حکمرانی عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو کیا بننا ہے۔ اگر بیوی جو ہے اپنے شوہر کو غلام کی طرح ٹریٹ کرے تو پھر وہ غلام کی بیوی کہلائے گی، وہ تو باندھی بن گئی۔ اور اگر وہ اپنے شوہر کو بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرے تو پھر وہ رانی بن جائے گی، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی جو ہے کوئین ہوتی ہے۔ تو آپ کو کوئین بننا ہے یا نوکرانی بننا ہے، یہ آپ نے خود طے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اب اسی طرح سنی سنائی باتوں سے پرہیز کریں. اگر کوئی بھی شوہر کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں، اور خاندان میں لوگ ایسے کرتے ہیں کہ شوہر کے متعلق جو ہے نا عجیب عجیب باتیں آ کے کرتے ہیں، تو آپ ان سنی سنائی باتوں پر اعتماد نہ کریں، بلکہ شوہر سے اس کی تحقیق کریں. اور جب تک تحقیق نہیں کرتی حسن زن برقرار رکھیں، نہیں میرا شوہر ایسا نہیں کر سکتا، نہیں میرے شوہر نے یہ بات نہیں کہی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس بات کو رد کر دیں. جب شوہر آئے اس سے پوچھ لیں کہ بھائی مجھ تک یہ بات ایسی ایسی پہنچی ہے، کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے. تب اس کے اندر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، 30% سچائی ہوتی ہے اور 70% جھوٹ ملا ہوتا ہے. تو شوہر اس کو سیگریگیٹ کر دے گا، بتا دے گا بھائی اتنی بات صحیح ہے اتنی بات غلط ہے. تو آپ جو ہے فتنے سے بچ جائیں گے. ورنہ جو ہے آپ کو کہیں سے بات پتہ چل گئی کہ بھائی تمہارا شوہر تو فلاں عورت سے بات کر رہا تھا، اب آگے گھر میں منہ ٹیڑھا ہے، شوہر کو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیا ہو رہی ہے، یہ روٹ کر بیٹھی ہوئی جو میرے ساتھ بات مت کرو، میرے نزدیک نہیں آنا، یہ نہیں کرنا. اب جو ہے وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گیا، سائیکولوجیکلی جو ہے اس میں پریشانی میں آ گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی وجہ سے، حالانکہ وہ کس وجہ سے بات کیا تھا، وہ عورت کون تھی نہیں معلوم، ہو سکتا وہ اس کی باس تھی، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ بات کر رہا تھا، اب کسی نے مرچ لگا دی اور یہ جو ہے آگ پھیل گئی. تو اس طرح سے ایسا نہ کریں، حسن زن رکھیں، ہمیشہ گڈ فیتھ رکھیں اس کے تعلق سے، اور تحقیق کریں، کچے کان کی نہ بنے. پھر اسی طرح جو ہے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں. بعض اوقات اگر عورت اپنے بچوں کی تربیت کا صحیح خیال نہیں رکھتی تو شوہر کے ڈانٹ کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ شوہر کی توجہ ہوتی ہے، وہ ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی جو ہے میرے بچوں کا خیال رکھے، ان کی تربیت کا خیال رکھے. تو بھی بچوں کی تربیت کے کیا اصول ہونے چاہیے، وہ علم حاصل کرے اور پھر اس کے مطابق جو ہے عمل بھی کرے، تو اس سے بھی شوہر کی رغبت کا سبب بنے گا. اسی طرح جو ہے شوہر کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھیں تو شوہر بھی جو ہے راضی ہو جائے گا. رشتہ داروں کے یہاں جب بھی جائیں تو صلہ رحمی کی نیت سے جائیں، یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنے کی نیت سے جائیں. یہ نہیں کہ ابھی دیکھیں میں اس کو کیسا اب توڑوا دیتی ہوں، یہ توڑوانے کی نیت سے نہیں جانا چاہیے. رشتہ داریاں جوڑنے کی نیت سے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا رشتہ بھی قائم رہے گا. آپ دوسروں کے رشتے توڑنے جائیں گی، آپ کے رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو اس بات کا خیال رکھیں. اسی طرح شوہر کو پریشانی کے وقت تسلی دیں. جب وہ پریشان ہے یا پھر بہت زیادہ جو ہے مایوس بیٹھا ہوا ہے، اداس بیٹھا ہوا ہے یا ٹینشن میں ہے، تو اس کی ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اس کی پریشانی کو سنیں، پیار سے کہنے، اسے دعا دے کہنے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا فرمائے گا، آپ فکر نہ کریں. یہ جو دلاسا دیں گی نا تو شوہر کے لیے یہ مرہم کا کام کرتی ہے، دوا کا کام کرتی ہے، یاد رکھیں. تو اس کو ایک نیا موٹیویشن ملتا ہے، انرجی ملتی ہے. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری بیوی ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی تکلیف ہوتی دعوت و تبلیغ کے کاموں میں تو یہ آ کر انہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دلاسا دیتی اور انہیں موٹیویٹ کرتی، انکریج کرتی تھی. ٹھیک ہے. پہلی وحی جب نازل ہو گئی تو آپ ان کا کردار دیکھیں، فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، فرمایا. تو یہ آپ ان کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شوہر کی پریشانی میں بیوی کی بات کرنا، بیوی کا موٹیویٹ کرنا، اس کو جو ہے غمخواری کرنا، یہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح شوہر کو نماز اور صدقہ و خیرات کا حکم دیتی رہے. ٹھیک ہے نا. خود بھی نمازی بنے اور شوہر کو نمازی بنانے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اپنے شوہر کے اندر خرابی دیکھتی ہیں، کوئی بھی شوہر جواری ہے، شرابی ہے اور بد مزاج ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے یا پھر بری بری باتیں کرتا ہے، گلی گلوچ کا جو بھی ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ شوہر کو سدھاریں تو اس کو نمازی بنائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا شوہر باہر جا کر کسی عورت کو نہ دیکھے اور بے حیائی نہ کرے تو اس کو نمازی بناؤ، کیونکہ نماز جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گی، ایک سرکشا کوچ اس کے اوپر آ جائے گا. ٹھیک ہے. ایک پروٹیکشن شیلڈ آ جائے گی. آپ ہر وقت تو اس کے پیچھے پیچھے نہیں گھومیں گی اس کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوہر نیک بنے تو اس کو نمازی بنائے. نمازی شوہر نیک شوہر ہوتا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس کو نمازی بنائے، اس کو موٹیویٹ کریں، بار بار جو ہے اس کو یاد دلائیں بھائی آپ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اگر شوہر باہر سے آتے چلے کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے، آپ وضو کر لو، نماز پڑھ لو 4 رکعت، تب تک میں کھانا نکال دیتی ہوں. تو اس طرح سے آپ اس کو یہ موٹیویٹ کریں. یہ نہیں کہ جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے تب تک تمہیں کھانا نہیں ملے گا، اس طرح کی سختی نہیں کریں. ٹھیک ہے نا. تو ورنہ وہ جو ہے ہٹ دھرمی پر نہ آ جائے. اوکے.
تو اس کو نمازی بنائے، وہ خود بخود نیک بن جائے گا۔ پھر اس سے جو ہے نا صدقہ خیرات کروائیں، اسے حکم دے بار بار کہ وہ صدقہ کرے، خیرات کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، شوہر کو جو ہے نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کی عادت پڑے گی، اور شوہر بھی سوچتا ہے کہ بیوی میری ایسی ہے کہ جو ہے نیک کاموں میں خرچ کرنا اتنا پسند کرتی ہے، تو شوہر پھر یہ پسند کرتا ہے کہ میں بھی جو میری بیوی کے اوپر خرچ کروں، ٹھیک ہے، کیونکہ بیوی کے اوپر خرچ کرنا بھی یہ صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانے کو ذکر و درود وغیرہ پڑھتے ہوئے پکائیں، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ کھانے میں برکت یہ نہیں کہ آپ سورہ پڑھ رہی ہیں اور اس کے سالن کے اندر دم کر رہی ہیں اور چاول میں دم کر رہی ہیں، پھر ساس سسر دیکھ لا کہ ایک عورت تو کرنے لگ گئی گھر میں، جو ہے پڑ پڑ پہ کھلا رہی ہے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، جو ہے یہ وظیفے کر رہی ہے، تعویذ پلیتے کر رہی ہے۔ اس طرح جو ہے لوگوں کو بدگمانی کا شکار ہونے نہ دے، آپ اپنا اپنا ذکر کرتی ہیں، درود پڑھتی رہیں، اس کی برکت خود بخود جو ہے کھانے میں آ جائے گی، دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے بدگمان، اور جب بات کرے نا شوہر سے تو مکمل بات کرو، شوہر کو بھی چاہیے کہ ادھوری باتیں نہ کرے، ایسی باتیں نہ کرے کہ بیوی کنفیوز ہو جائے، ٹھیک ہے، تو نا اتفاقی کا سبب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو جوک سنا دیتا ہوں۔ تو ایک بیوی گھر میں ایک کمرے میں موجود ہے، ادھر زور سے دھم سے آواز آتی ہے، تو پھر بیوی پوچھتی ہے کہ ارے کیا ہوا، کیسی آواز تھی؟ تو شوہر کہتا ہے کہ نہیں، کرتا پیجامہ گر گیا۔ تو بیوی کہنے کرتا پیجامہ گرنے کی اتنی زور سے تھوڑی آواز آتی ہے، نہیں وہ کرتے پاجامے میں بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ادھوری بات نہ کریں کہ لوگوں کو کنفیوز کریں، اس طرح نہ کریں، تو جو ہے بہتر ہو کہ مکمل بات کریں، مذاقن کبھی ٹھیک ہے، یہ کبھی کبھار چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالیں، جتنا ہو سکے، ممکن ہو سکا ہے ٹائم مینجمنٹ سیکھیں، اور آپ کام پھیلا دیں گی اور اس کو پرائرٹائز کریں، ٹھیک ہے، کہ کون سے کام امپورٹنٹ ہے شوہر سے متعلق، میرے لازم کون سے، فرض کون سے، پہلے وہ آپ کام کریں، اس کے بعد جو ہے دوسرے کاموں کو پرائرٹی۔ ان نیسسری شوہر کو بھوک لگی ہے، کھانا نکالنا ہے، کہتے ہیں رکو ذرا میں کپڑے دھو رہی ہوں، میرا کام ختم ہونے دو، نہیں تو بیچ میں ادھورا رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ پرائرٹائز نہیں کریں گے تو پھر شوہر ناراض ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے کام کو وقت پر سمیٹیں اور پرائرٹائز کریں، ایسا، اور شوہر کے آنے سے پہلے کام کو ختم کر لیں، تاکہ آپ پرائیویٹ ٹائم پرائیویسی والا دے سکیں، اس سے بات چیت کر کے اطمینان سے بیٹھیں۔ ورنہ یہ نہیں کہ شوہر آیا ابھی تھک کر، اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ میں بات کروں بیوی سے، اور بیوی جو ہے محنت میں لگی ہوئی ہے، سارے برتن دھو رہی ہے، یہ کر رہی ہے، سارا کاموں میں لگی ہوئی ہے، اور ادھر شوہر سو گیا، پھر وہ بیوی آ جاتی ہے، کہتے کہ ہم کو ٹائم ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد گھر کو صاف ستھرا رکھے، ان نیسسری لوگوں کو جو ہے اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، شوہر آئے تو گھر پاکیزہ نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گھر میں ساس سسر وغیرہ ہوتے ہیں، اگر آپ گندا رکھیں گے تو لازمی سی بات ہے، لوگوں کو گندگی فطری طور پہ پسند نہیں ہوتی، تو وہ کہیں گے کہ تم ایسا کرو، یہ گندا مت رکھو، کہتے دیکھو دن بھر مجھے ٹوکتے ہی رہتے ہیں، بھائی لوگوں کو ٹوکنے کا موقع نہ دینا، آپ خود سے کریں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات نئی بچیوں کو تجربہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ساس وغیرہ کوئی ایڈوائس دے رہی ہے تو اسے سنیں واقعتاً، اور پھر اس کے مطابق کریں، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو پھر جو ہے ماں سکھا رہی ہوتی ہے ساس کے بیٹے دیکھو، یہ آپ یہ گندے کپڑے اس طرح ایسے دھوئیں، یہ والے شوہر کے کپڑے اس طرح دھوئیں، نہیں نہیں مجھے مت سکھاؤ کپڑے دھونا، مجھے آتا ہے، آپ بیٹھو میں کام کپڑے کا دھو دوں نا بس ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں ہو رہا ہے کہ ٹوپیاں اور ساکس ایک ساتھ دھوئی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہ ہو، ذرا ان کے تجربے سے بھی سیکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالیں، جب شوہر موجود نہ ہو تو آپ جو ہے رشتہ داروں سے بات وغیرہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن مختصر بات کریں، زیادہ لمبی بات کریں گے تو غیبت وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اہم کاموں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کو ترتیب دیں، جیسے کہ میں نے بتایا پرائرٹائز کریں، ٹھیک ہے۔ شوہر نے کچھ کام اہم بول کر گئے تھے ذمہ داری کے، تو اس کو لکھ لیں، ورنہ بعد میں بھولیں گے، ارے میں مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، اب وہ پھر جو ہے پھر ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح شوہر جب گھر سے نکلے تو اسے دعاؤں سے رخصت کریں، فی امان اللہ کہیں، اللہ حافظ کہیں، آپ اپنی امانت کو اللہ کی حفاظت میں دیں گی تو اللہ تعالیٰ امانت کو پھر وہ گھر پر لوٹائے گا، ورنہ تو پھر آپ انتظار کریں پھر بری خبروں کا۔ تو جو ہے جب بھی ودا کریں گھر سے شوہر کو تو خوشی خوشی ودا کریں، اور جو ہے دعا دے کر رخصت کریں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کی رضامندی کا سبب بنے گا۔ اسی طرح شوہر کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لیں، پھر اس کے بعد شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرنے میں جو ہے کبھی تردد نہ کریں، چھوٹے چھوٹا جو ہے بہانے بنا کر، چھوٹے چھوٹے جو ہے تھکان وغیرہ کا بہانہ بنا کر جو ہے اس طرح نہ کرے، ورنہ جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے شوہر کی رغبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے گھر کے اندر ایک جگہ مصلی کے لیے مخصوص کریں، آپ نماز پڑھیں، وہاں عبادت کریں، تلاوت وغیرہ کریں، آپ کی تلاوت وغیرہ کو دیکھ کر گھر کے دوسرے لوگ بھی جو ہے نمازی بن جائیں گے، گھر کے لوگ جو ہے آپ کو تانا دینے کا یا گالی گلوچ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اور اگر آپ کو بھی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آپ بہت نیک بن گئی، سب کچھ کر دیا، اس کے باوجود آپ کو اذیت دی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، تو پھر اس پر صبر کریں اور اپنا غم صرف اللہ کے آگے بیان کریں، مصلی بچھائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو سنائیں۔ کون آپ کی دکھ سنے گا، کون آپ کا درد سنے گا؟ ٹھیک ہے، ان کو سنائیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو نہ بتائیں جا کے ماں باپ کو کہ مجھے ایسا ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو بھی اذیت ہوں گی، اب وہ بھی گھر میں تڑپتے رہیں گے کہ بیچاری میری بچی پر ایسا ظلم ہو رہا ہے بول کے۔ تو اپنے والدین کو جو ہے تکلیف نہ دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ برداشت کریں گے، لیکن آپ ان کو سنائیں گے تو ان کو بھی تکلیف ہوں گی، اب پھر ایک سے زیادہ لوگ تکلیف میں آ جائیں گے۔ اس طرح بھی نہ کریں۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس میں پھر مخلوق کی اطاعت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ چند ایک مختصر باتیں تھی جو میں نے آپ کے بتا دی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس پر عمل کریں گی شریعت کے مطابق تو گھر جو ہے جنت کی طرح بن جائے گا، ورنہ جو ہے معاشرہ پہلے ہی خراب ہے اور گھر جو ہے جہنم جیسے حالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ تو یہ تو ہو گئی چند ذمہ داری جو بیویوں کے متعلق تھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم جو ہے شوہر پر کیا ذمہ داریاں، شوہر کو کیسا رہنا، ایک آئیڈیل شوہر کیسا ہونا چاہیے، اور شوہر اچھے شوہر بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا پڑھا سنا، اس کے اندر جو بھی غلطی ہوئی ہے اس میں معاف فرما یا رب العالمین۔ جو بھی شریعت کو جیسا مطلوب ہے نیک بیوی کے اندر جو صفات ہوتی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں یہ صفات پیدا فرما، اور ہر ایک کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شوہروں کو بھی جو اپنی بیویوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔